کہ 26 نومبر کی جو ان کی تیاری ہے یا لانگ مارچ کی صورت میں یا KPK کو بلاک کریں گے، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن خبر کنفرم ہے کہ سہیل خان آفریدی نے مکمل تیاری کر لی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے سندھ میں PTI کیا کرے گی، پنجاب میں PTI کیا کرے گی، تو وہ کہتے تھے کہ تم بھی ٹھیک ہو غلط ہم بھی نہیں۔ تو یہاں پہ امریکہ کھل کے آ گیا ہے سامنے کہ امریکہ کس کی طرف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ان دی میتھ شو ود IK۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ ہم اسپیشلی یہ جو 4-5 دن گزرے ہیں اس کے اوپر کر رہے ہیں اور ہم آپ کو تجزیہ دیں گے۔ آج پھر جمعرات ہے اور عمران خان سے ملاقاتوں کا دن ہے۔ سب سے پہلے ہم PTI سے ہی شروع کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب CM KPK آخر میں وہ جب تنگ آ گئے عدالتوں سے، تمام اداروں سے، جہاں جہاں وہ اپنی درخواست دے سکتے تھے انہوں نے دی، اور اس وقت بھی وہ ہائی کورٹ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے چیمبر کے باہر PTI بیٹھی ہوئی ہے، دھرنا دے رہی ہے، کیونکہ جو ان کے حکم ہے اس کی بھی حکم عدولی ہو رہی ہے۔ ادارے تو بالکل ہی اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں انتشار کی طرف جا رہی ہے۔ آخرکار کل کیا ہوا کہ کل سہیل آفریدی صاحب پہنچے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب گئے ہیں چیمبر میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے، وہاں پہ بھی انہوں نے ملاقات کی کوشش کی اور اپنی درخواست دی، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو PTI کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اجلاس میں شرکت کی۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی بھی صوبے کا CM جو کہ PTI کی پارلیمانی پارٹی جو کہ نیشنل اسمبلی میں اجلاس ہو رہا تھا اس میں شرکت کی۔ وہاں پہ انہوں نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی اور سب نے سائن کیے اس کے اوپر، اور پھر وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو دی گئی کہ وہ ایک صوبے کے CM ہیں، اور ان کی اپنی ان کے جو لیڈر ہیں، جو ان کے بانی PTI ہیں، ان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی جیل میں۔ تو تذکرہ تو ہوگا قیدی نمبر 804 کا۔ اب میں ان کی دور اندیشی کو سلام کرتا ہوں۔ آپ اگر دیکھیں 92 کا ورلڈ کپ، اس میں انہوں نے انضمام سلیکٹ کیا، پوری دنیا ایک طرف تھی اور انضمام کی سلیکشن اور عمران خان ایک طرف تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ ہی میرا ورلڈ کپ جیت کے دے گا، اور پھر ہم سب نے دیکھا انضمام نے ہی ورلڈ کپ جیت کے دیا۔ ان کی بڑی کاوشیں تھیں۔ اسی طرح سہیل آفریدی صاحب کو انہوں نے چنا KPK میں، ینگ انہوں نے فورس اپنی جو بنائی تھی جو below 35 ہیں۔ آپ دیکھیں میں نے پچھلے بھی اپنے ویلاگ میں اس کا تذکرہ کیا کہ اب below 35 کا زمانہ رہا، below 40 جو ہماری یوتھ ہے وہی اس ملک میں آگے آئے گی اور وہی اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے گی۔ تو آپ پھر دیکھیں، اگر آپ مینا خان آفریدی کی طرف دیکھیں یا خٹک صاحب کی طرف دیکھیں یا سہیل آفریدی صاحب کی طرف دیکھیں، تمام ینگ لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو خبر یہ دوں کہ اس وقت KPK میں انہوں نے اپنا پورا ایک سسٹم بنا چکے ہیں کہ 26 نومبر کی جو ان کی تیاری ہے یا لانگ مارچ کی صورت میں یا KPK کو بلاک کریں گے، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن خبر کنفرم ہے کہ سہیل خان آفریدی نے مکمل تیاری کر لی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے سندھ میں PTI کیا کرے گی، پنجاب میں PTI کیا کرے گی، گلگت بلتستان میں PTI کیا کرے گی، باقی بھی تو سارے صوبے ہیں۔ KPK تو ایک طرف ان کی حکومت ہے، چیف منسٹر ان کے ہیں اور وہ پوری تیاری میں، لیکن کیا PTI اپنا اثر و رسوخ، اپنا یہ جو ایجیٹیشن ہے جو ملک کو بلاک کرنے کے در پر ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اپنا یہ آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اپنا یہ ایجیٹیشن ریکارڈ کراتے ہیں اور کتنی ان کو کامیابی ملتی ہے۔ ان کا صرف اور صرف اب ایک ہی موٹیو ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بانی PTI قیدی نمبر 804 کی رہائی ہو اور ہم آگے چلیں۔ اچھا، یہ تو تذکرہ ہو گیا ملاقات کا اور PTI کا، اور ہم نے جو ہم آپ کو انفارمیشن اس میں دے سکتے تھے دے دی۔ آگے چلتے ہیں۔ 27ویں ترمیم اس منڈے سے لے کر آج تھرسڈے ہے، یہی ڈسکس ہو رہی ہے ہر پلیٹ فارم پہ۔ اچانک یکایک خبر آ گئی، حالانکہ اگر دیکھا جائے میرا اس پہ تجزیہ یہ کہ PMLN اور پیپلز پارٹی اس کی پہلے سے تیاری میں مصروف تھی، چپ چاپ انہوں نے تیاری کی۔ اگر آپ دیکھا جائے لاسٹ ویک 2-3 پروگراموں میں جناب ان کے جو لا منسٹر ہیں تارڑ صاحب، ان سے کوسچن بھی ہوا
کہ کیا آپ کو پتہ ہے 27ویں ترمیم آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو 27ویں ترمیم کا کہیں کہیں دور دور تک ذکر ہی نہیں ہے. 27ویں ترمیم کیا ہے، 28ویں ترمیم کا بھی تذکرہ شروع ہو گیا. میں صرف اس میں ایک آرٹیکل 243 کی بات کروں گا جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کی جائے گی، لیکن میرا اپنا یہ تجزیہ کہ آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے. آپ کیسے پریزیڈنٹ کے اختیارات کو چھیڑیں گے؟ آپ کیسے نیشنل اسمبلی کے اختیارات کو چھیڑیں گے؟ آپ کیسے عدالتوں کے اندر جو جج تعینات ہوتے ہیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہے اس کو نہیں چھیڑ سکیں گے؟ کیونکہ اگر یہ چیزیں چھیڑی گئی تو اس سے توازن برقرار نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، NFC ایوارڈ کے اوپر بھی پیپلز پارٹی جو میرا تجزیہ کہ اچانک نکلے گی اور فیس سیونگ کے لیے عوام کے سامنے آئے گی کہ دیکھیں ہم نے NFC ایوارڈ بچا لیے، جو 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی ہی لے کے آئی تھی اور اس کو اپروو کرایا تھا. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ 27ویں ترمیم کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے. لیکن میں جو آپ کو میں خبر دیتا جاؤں کہ اس وقت 27ویں ترمیم مؤخر ہو گئی ہے. اچھا، یہاں پہ میں پارلیمنٹ کا ضرور تذکرہ کروں گا. پارلیمنٹ کیا ہے؟ ایگزیکٹوز کے بعد لیجسلیشن ہی ہے جس کے پاس طاقت ہے، ایوان بالا اور ایوان زیری. اب ان دونوں ایوان کا کام ہے کہ وہ اپنا استحقاق کیسے قائم رکھتے ہیں اور اپنی طاقت کیسے شو کرتے ہیں، اور کیسے ایک عام عوام ہے جو ایک فرد ہے، فرد واحد کی میں بات کرتا ہوں جو کہ پاکستان کا شہری ہے، اس کی حقوق کی حفاظت یہ پارلیمان کیسے کرے گی. یہ ان کا سخت کڑا امتحان ہے. جو بھی ہے پارلیمان کو ایگزیکٹو کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا اور ان دونوں کو مل کے معاملات اس ملک کے آگے بڑھانے ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اچھا، یہاں تک تو ہم نے اپنے نیشنل پولیٹکس کی بات کر لی. اب ذرا چلتے ہیں انٹرنیشنل بارڈرز پہ. سب سے پہلے انڈیا کا تذکرہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کو پتہ ہے کہ مودی جی کا بہار کا الیکشن آ رہا ہے. تو جب الیکشن مودی جی کا آتا ہے، ہم نے پچھلے یہ 10 سے 15 سال کے اندر دیکھا ہے کہ جب مودی جی الیکشن میں جاتے ہیں تو بم بارود، جنگیں، بارڈرز گرم ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ پوری خبر ہے کہ کوئی نہ کوئی سٹرائک کریں گے. ویسے تو انڈینز بہت کہتے ہیں کہ گھس کے مارا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. مطلب ہم نے سب چیزیں دیکھی ہیں، ان کا پائلٹ ہم نے کیسے پکڑا. میں اس چیزوں میں نہیں جاتا، وہ سب آپ دیکھ چکے ہیں. میں فیوچر کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے. کیا انڈیا آگے جنگ کا متحمل ہے؟ کیا انڈیا پاکستان کے ساتھ دوبارہ جنگ لڑ سکتا ہے؟ کیا دوبارہ انہوں نے شکست کا مزہ چکھنا ہے؟ اچھا، یہاں پہ تھوڑے KPK کی عوام کی بات ضرور کرتا. پھر وہ KPK کے عوام کہتے ہیں کہ یار بس ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ انڈیا کا ہمارے ساتھ بارڈر کیوں نہیں ہے. کبھی اب KPK میں بھی تو آئیں نا ذرا، کبھی یہاں سے بھی تو جا کے دکھائیں. لہذا یہ ایک طنز و مزاح کی بات ہے، اس کو پیچھے رکھتے ہیں. اچھا، جو بڑی اہم بات ہے، انڈیا نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے امریکہ کے ساتھ. تو یہاں پہ امریکہ کھل کے آ گیا ہے سامنے کہ امریکہ کس کی طرف ہے. یہ تو یہاں پہ سیدھی بات ہے کہ امریکہ اس وقت وہ پالیسی لے کے چل رہا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ کے دور میں جب اسٹوڈنٹ کا دور تھا کالجز میں، یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی تھی، تو اس میں ہمارے ایک سیکٹری انفارمیشن تھے. تو نام تو میں ان کا نہیں لیتا اور نہ پارٹی کا نام لیتا ہوں کہ کس پارٹی میں ہم اس وقت تھے. تو وہ کہتے تھے کہ تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو، غلط ہم بھی نہیں. تو امریکہ ادھر پاکستان کو شاباش شاباش. اب ادھر جناب صاحب امریکہ نے انڈیا کے ساتھ بھی ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا ہے. ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اچھا، آگے تذکرہ بہت کرنا ضروری ہے. اس وقت چائنا اور امریکہ کا بھی آپس میں جو اس ویک میں جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں اور جس طرح ایک دم زبان چینج ہو گئی ہے جناب ٹرمپ صاحب کی کہ چائنیز پریزیڈنٹ سے تو بارش آدمی کوئی نہیں ہے، وہ تو بہت جینٹل مین ہے، وہ تو بہت اچھے انسان ہیں. تو آ گیا نا، بیچ میں معدنیات کا تذکرہ آ گیا. وہ جو ایلیمنٹس ہیں جس کا اس وقت بہت تذکرہ ہو رہا ہے، جو کہ چائنا نے چپ چاپ پچھلے 15 سے 20 سال ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے اوپر کام کیا اور انہوں نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی کہ اس وقت 80 to 90% جو معدنیات ہیں ان کی جو ری سائکلنگ ہے، ان کو جو کارآمد بنایا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف چائنا کر سکتا ہے. امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. امریکہ گاڑیاں نہیں بنا سکے گا، امریکہ موبائل نہیں بنا سکے گا، یہاں تک کہ چائنا تو آئی فون بھی بنا رہا ہے. اگر آپ یورپ کی مارکیٹ کو دیکھیں تو ان کی
گاڑیوں کی جو مینوفیکچرنگ تھی وہ مارکیٹ بالکل ڈیڈ ہوتی جا رہی ہے، نقصان کرتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ چیزیں اب اویلیبل نہیں ہیں۔ تمام دنیا کے ممالک کو اگر آگے ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی جس میں یوز ہوتا ہے یہ ایلیمنٹ، یہ جو معدنیات ہے جو اس وقت صرف چائنا ریسائیکل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو چائنا کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ اچھا، چائنا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کو بھی میں ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جنگ ہے جو کہ مزید آگے جائے گی۔ اس میں انڈیا بھی آ گیا ہے، اس میں پاکستان بھی آئے گا اور اس میں امریکہ بھی ہے، یہ چیزیں اس سائڈ پر جائیں گی۔ اچھا، جو آگے جو تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ابھی حالیہ میئر کا الیکشن ہوا ہے جو کہ زہران ممدانی صاحب جیت گئے ہیں، جو کہ ڈیموکریٹ ہیں، اور انہوں نے آتے ہی جو اعلان کیے ہیں اور بڑکیں ماری ہیں، مطلب ان کا ایک یہی جملہ کافی ہے کہ یو گو تھرو اس مسٹر ٹرمپ۔ تو مطلب دیکھا جائے انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اچھا، ممدانی صاحب کا ایک تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی جو ٹاپ کی جو ہماری میڈیا فیملی کی جو ٹاپ کی فیملی ہے، نجم سیٹھی صاحب اور ان کے بیٹے کے ساتھ ممدانی صاحب کا بہت درینہ تعلق ہیں، ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں اور اگر پاس میں تھوڑا سا آپ جائیں تو ان کی آپس میں بہت ساری تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری ان کی جو ملاقاتیں اور پھر ان کا آنا جانا، اور پھر سب سے بات جو مجھے اس میں بہتر لگی ہے جو انہوں نے اپنی کمپین کی ہے وہ اردو میں کی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ اگر تقاریر دیکھے جائیں زہران ممدانی صاحب کی بہت ساری تقاریر اردو میں ہے۔ کہنے کو تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے نا انڈیا کی طرف ٹلٹ ہوگا کیونکہ وہ گجراتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کے لیے کو بہتر ہوگا، اور ہم تو یہی امید رکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہو، فلسطین کے لیے بہتر ہو، غزہ کے لیے بہتر ہو۔ تو آنے والے ٹائم میں مزید آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تجزیہ دیں گے۔ آج تک کے لیے کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔